اگر کرداروں کی بات کریں تو گھیسو، مادھو اور بدھیا ہیں۔ بہترین افسانہ ہے، چونکہ آخری عمر میں لکھا گیا اور تخلیقات کے آخر میں لکھا گیا، تو اس میں پریم چند کی ادبی زندگی کا پورا علم، شعور اور تجربہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی یہ افسانہ افسانے کے فنی لوازمات پر پورا اترتا ہے، جیسے اسے نہ صرف اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ کفن افسانہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے انسان کے اوصاف اور معاشی جبر کو۔ یہ بیان کرتا ہے کہ معاشی جبر جب انسان سے ٹکراتا ہے تو وہ انسان سے اس کے بنیادی اوصاف چھین لیتا ہے، اور حدیث رسول بھی ہے کہ قریب ہے غریبی کفر تک پہنچا دے۔ اس افسانے میں اسی غریبی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانے کی ابتدا دو کرداروں سے ہوتی ہے، گھیسو اور مادھو۔ گھیسو اور مادھو دونوں آگ جلا کر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آلو بھون رہے ہوتے ہیں۔ اندر مادھو کی بیوی جو ہے بدھیا، وہ درد سے پچھاڑے کھاتی ہے اور اس کے حلق سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ وہ فضا کا سینہ چیر دیتی ہے، اور وہ دونوں گھیسو اور مادھو دونوں بھی کلیجہ تھام لیتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی اندر جا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ایک اٹھ کے گیا تو دوسرا ان آلوؤں کو کھا جائے گا جو کھیت سے کھود کر لائے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے، گھیسو مادھو سے کہتا ہے کہ تیری بیوی ہے، جا کر اسے دیکھ آؤ، لیکن وہ مختلف تعویلوں اور دلیلوں سے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیتے ہیں۔ آخر کار بدھیا تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اور یہ جا کے آلو ختم کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو وہ مر چکی ہوتی ہے۔ یہ گاؤں کے ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں کفن کے پیسوں کے لیے۔ کفن کے وہ پیسے جو ہیں جب وہ لے کے شہر میں جاتے ہیں تو جیسے یکدم ان کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے تو ان کو مستی سوجتی ہے، اور وہ ساری رقم اور وہاں دعوت اڑانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مادھو تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہم نے یعنی یہ سارے پیسے جو ہیں ختم کر دیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے گاؤں والے شاید دوبارہ کفن نہ دیں۔ لیکن گھیسو جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے سماج کو اور سماج کے افراد کو بھی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ دوبارہ کفن دیں گے، اسی بار بھی اگر ہم کھا جاتے ہیں تو یہ دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم ہے کہ مردہ کو کفن ضرور دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کھنتی میں جائے گی یعنی جنت میں جائے گی، اور اینڈ میں یہ دونوں گانا گاتے ہیں کہ ٹھگنی ٹھمکا چمکاوے، اور گانا گاتے ہوئے بدمست ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کی جو جبر ہے نا، یہ افسانہ اس کو بیان کرتا ہے۔